الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقتدر حضرات اور ایودھیا کی ایتہاسک اور تاریخی بستی میں تشریف لائے ہوئے سارے آڈینس، خصوصاً وہ نوجوان طلباء اور طالبات جن کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اور یہ ہمارے پیارے دیش بھارت کا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ تعلیم و تربیت کے اس پروگرام میں، اس تاریخی شہر میں جس کا بہت بڑا اتہاس ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، اور آج سے نہیں بلکہ اسلامی اتہاس کے لحاظ سے بھی اس جگہ کو، ایودھیا کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سنسار میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو اسی بھارت کی دھرتی پر، سنگلدیپ کی پہاڑیوں پر اسلامی اتہاس کے لحاظ سے سورگ سے اتارے گئے تھے، ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کا مزار ایودھیا میں ہے۔ آپ حضرات نے جنہوں نے ایودھیا کے درشن کیے اور زیارت کیا ہوگی تو وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس میں 5000 پکی قبریں ہیں۔ اسی میں ایک 9 گز کی قبر ہے جو پورے اتہاس میں مشہور ہے کہ وہ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے کی ہے۔ تو مجھے موقع ملا یہاں کہ خصوصاً نوجوانوں میں اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے ساتھ مجھے کھڑا ہونے کا موقع ملا۔ میں اس کے لیے اپنے دوست اور کرم فرما جناب ظفر سریج والا صاحب، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ویپار منڈل کے لوگ، ان سب کا بہت زیادہ آبھاری و مشکور ہوں۔ اس موقع پر مجھے تعلیم و تربیت کے عنوان سے کچھ بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس درمان کی اور سرسٹی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس پورے سنسار کا چلانے والا، پالنے والا، بنانے والا رولر صرف ایک مالک ہے۔ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ اس برہمانڈ سرسٹی کا بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ ان کا ایک مالک۔ کیسے؟ کہ میرے چرخے نے بتایا۔ پوچھا کیسے ماتا جی؟ چرخہ بھی آپ کا بولتا ہے کہ ہاں، کہ جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں چلتا رہتا ہے، اور جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے، اور میں اکیلی چلاتی ہوں تو صحیح طریقے سے سود کرتا ہے، بھلی باتی چرخہ چلتا رہتا ہے۔ میری پوتی ناتی کوئی آٹی پر یا سود پر یا روئی پر ہاتھ لگا دیتی ہے تو سود ادھر جاتا ہے، روئی ادھر جاتی ہے، سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس سے میں نے پہچانا کہ جب چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل رہا، اس کا چلانے والا کوئی ہوتا ہے تو چلتا ہے، تو یہ پورا برہمانڈ، سورج، چاند، ستارے، دن رات، موسم، گرمی، سردی، برسات جو چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ اور بھلی باتیں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ چلانے والا صرف ایک ہے۔ مالک نے خود قرآن میں یہ بات کہی ہے، لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ میرے بندو، میرے علاوہ کہیں اور برہمانڈ کے چلانے والے مالک اور کریٹر اور رولر ہوتے تو سنسار میں فساد ہو جاتا۔ ایک کہتا دن ہوگا، ایک کہتا رات ہوگا، ایک کہتے ٹیمپریچر اتنا ہوگا، ایک گھر میں 2 مکھیا ہوں، بیٹا بھی کہے میں مکھیا ہوں، باپ کہے مکھیا ہوں، تو گھر نہیں چلتا۔ ایک شہر کے، یہ یونیورسٹی ہے، 2 کنٹیاں جو ہے وی سی ہوں، میں بھی وی سی ہوں، وہ بھی وی سی ہیں، کہیں تو نہیں چل سکتا۔ ایک اسٹیٹ کے 2 سی ایم ہوں تو چل نہیں سکتا۔ تو یہ برہمانڈ ظاہر ہے وہ اکیلا ہے، وہی پالن ہار ہے ہمارا، وہی چلانے والا، وہی رولر، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ایسا دیالو کرپالو ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ماں کی شادیوں میں دودھ بھیجا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مالک ہمیں بولنا بھی نہیں آتا، دانت بھی نہیں ہے، ہمیں روٹی توڑنا نہیں آتا، ہم کو یہ بات کہہ نہیں سکتے، ہم دنیا میں جائیں گے، سنسار میں جائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ ہمارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اس نے دیا، اور ماں کے دل میں ممتا دی۔ ساری ماؤں کو ممتا دینے والا پالنہار ہے، ہماری ضرورتوں کا سب خیال کرنے والا ہے۔ چونکہ وہ بنانے والا ہے، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مشین کو کیسے بنایا۔ کوئی بھی مشین، کوئی چیز جو بناتا ہے اس کے استعمال کا ایک طریقہ طے کرتا ہے، وہی بتائے گا کیسے استعمال کرنا ہے۔ فون بنانے والے نے فون بنایا تو اس کو پورے سسٹم کو بنایا اور بتایا کہ اس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
نیچے سے بولا جائے گا، اوپر سے سنا جائے گا. اگر اوپر کے بجائے الٹا کر کے فون سننے لگیں گے تو ہرگز اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پیدا کرنے والے مالک جانتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا. انسان کو سارے سنسار کی اس بارات کا دولہا بنایا. قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے لوگوں، ہم نے زمین آسمان میں جو کچھ بنایا تمہاری سیوا کے لیے ارپت کیا. سورج ہمارا سیوک، ہوا ہماری سیوک، دھرتی ہماری سیوک، آسمان ہمارے سیوک، سب سارے پیڑ پودے سب چیزیں ہماری سیوا میں ارپت کیے. اس مالک نے انسان کو اس پوری سرشٹی کا مکھیا بنایا. چونکہ انسان کی نیچر پرکرتی کو بنانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جب تک اس کو کوئی کام کرنے کا اور چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھایا نہ جائے تو اس وقت تک یہ کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. جو کام سکھایا نہ جائے وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا انسان. جھاڑو لگانا اتنا موٹا کام ہے، لیکن جھاڑو لگانا اگر آپ نے سیکھا نہیں تو آپ صحیح طریقے سے جھاڑو نہیں لگا سکتے. جھاڑو لگانا تو بات کی بات ہے، جھاڑو پکڑنا اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے، بوٹ کے بجائے فون سے آپ جھاڑو پکڑیں گے تو نہ جھاڑو لگا سکتے ہیں نہ جھاڑو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے اس مالک نے پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے ساتھ اس جیون کو گزارنے کا طریقہ اور اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں، جو چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتانے کے لیے گرنتھ بھیجے، آدی گرنتھ. اور چونکہ انسان کی مزاج یہ ہے کہ صرف کتابوں سے یہ سیکھ نہیں سکتا، بلکہ اگر ڈرائیونگ پر کوئی شخص پی ایچ ڈی کر لے اور ڈرائیور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اسے ڈرائیونگ سکھانے والا نہ ہو تو ہرگز ڈرائیونگ کر نہیں سکتا. اس لیے صرف کتابیں نہیں بھیجی بلکہ پہلے دن سے اپنے نبی اور رشی اس سنسار میں انسان کے جیون گزارنے کا ڈھنگ بتانے کے لیے بھیجے. ایک کے بعد ایک آتے رہے اور آخر میں انتم سندیش تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اس کا لاسٹ کمپلیٹ اور فائنل ایڈیشن لے کر آئے. تو انسان اگر یہ انسان صرف کتابوں شبد کوش جان لے اور سیکھ لے اور اس کی تربیت، تعلیم و تربیت کے موضوع پر یہ پروگرام ہے، اس لیے اس موضوع کو میں نے اختیار کیا ہے کہ صرف اگر شبد کو جان لے اور اسے پریکٹیکل اس شبد کو سے اس تعلیم کے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہ بتانے والا نہ ہو تو ہرگز یہ انسان اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. اس لیے اللہ پیدا کرنے والے مالک کے دیالو کرپالو مالک نے شروع سے ہی اس کا سلسلہ شروع کیا کہ کتابوں کے ساتھ کتاب پڑھانے والے استاد اور ٹیچر اور رشی اور منی اور رسول بھیجے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سے 1400 سال پہلے آئے تو انہوں نے ان کے اوپر جو قرآن افطرت ہوا، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا اور جانا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. قرآن میں ایک شبد کہیں نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن افطرت ہوا اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، بلکہ قرآن کا صحیح انٹروڈکشن یہ ہے کہ ہم سب کے مالک، پیدا کرنے والے دیالو کرپالو مالک کی طرف سے جیون گزارنے کا ڈھنگ اور اپنی جیون کو کیسے دنیا، انسانیت اور لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لائق ہم بنا سکتے ہیں، اور اپنی بنائی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور جو اللہ نے ہمیں انعامات دیے ہیں، جو ہمیں دنیا کی چیزیں دی ہیں، اس سے زیادہ اچھے سے اچھا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا جو فائنل کانسٹیٹیوشن اور فائنل جو ہے ایڈیشن، اس کا نام قرآن ہے. تو وہ قرآن شروع ہوا، سب سے پہلی لائن جو قرآن کی نازل ہوئی اقرا سے شروع ہوئی، پڑھو سیکھو، یہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے جو ہے ایک کتھن سے جس کو حدیث کہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر فرما بردار، ہر دھارمک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. علم حاصل کرنا فرض ہے، فریضہ، فرض سے بھی زیادہ تاکید کا لفظ ہے، فریضہ ہے ہر دھارمک آدمی کے لیے. اور فرض جو ہے وہ کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، نہیں کرے گا تو وہ مجرم ہے، کرائم ہے. تو 14 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل رہنے کو ایک جرم اور ایک کرائم قرار دیا، اور نہ صرف یہ کیا کہ اپنے قول سے، بلکہ آپ نے علم کا ایک انقلاب برپا کیا. اس میں مرد ہوں یا عورت ہوں. آپ کا ایک اور مشہور کتن ہے، یا چونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، طالبات بیٹھی ہوئے ہیں، کہ
اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. اس میں ایک بات نئی بات کہی ہے کہ علم حاصل کرنے کا اور پڑھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. جو دن اسلامی قانون کے مطابق جو دن انسان نے اس طرح گزارا کہ اس دن کوئی بھلی چیز اور کوئی ودیا اور کوئی علم نہیں سیکھا، اس نے وہ دن گناہ میں گزارا اور نافرمانی میں گزارا. لیکن اس سے زیادہ بات جو کہی گئی ہے کہ ماں کی گود سے علم حاصل کرو، مطلب یہ ہے کہ پہلے اس میں ایک بڑا جو ہے چھپا ہوا سبق یہ ہے کہ ماں کی گود کو مدرسہ بنا. سیرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف بایوگرافی کے بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے قرآن افطریت ہوتا تو وہ قرآن کی آیتیں لکھوا دیتے تھے، اور ایک کلاس ہوتی تھی جس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد آگے بیٹھے ہوتے تھے، پردے کے پیچھے خواتین بیٹھتی تھی، اور وہ پوری آیتیں سناتے اور اس کے بعد ان کے معنی بتاتے تھے، ان کے مطلب بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے تھے. اس کے بعد ایک کلاس الگ ہوتی تھی جس میں صرف عورتیں ہوتی تھیں. انہوں نے عہد نبوی کا تعلیمی نظام میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی قانون اور اسلامی ضابطے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا انسانیت کو تعلیم کا سسٹم دیا وہ یہ دیا کہ آپ نے عورتوں کی کلاسیں دگنی کی مردوں سے زیادہ، اور صرف ایسے ہی نہیں، ہر طرح کے علوم میں عورتوں کو آگے بڑھایا. حضرت جویریہ آپ کی ایک پتنی تھی، حبشہ سے آئی تھی، تو وہ سرجری سیکھ کر آئی تھی. آپ نے ان کے گھر کے کام کے لیے خادم کو طے کر دیا تھا، اور حضرت جویریہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی عورتوں کو سرجری سکھائیں. تو صرف آپ نے تعلیمی کے پر زور نہیں دیا. ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو اور آدمی کو مینرز اور سنسکار نہ سکھائے جائیں تو تعلیم بڑی بڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں گردے چور ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے پہلے ہی لفظ میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تعلیم کے ساتھ محنت سکھائے اور اپنے ساتھیوں کی کیسی تربیت کی اور کیسا خیال کیا. اس سلسلے میں ایک جو ہے آپ کی زندگی کی ایک گھٹنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ پیارے نبی، میرا اکیلا بچہ ہے، بہت دعاؤں کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، وہ کھو گیا ہے، 3 دن سے غائب ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے مل جائے. ماں اس کی بہت تکلیف میں ہے، ساری رات سوتی نہیں، روتی رہتی ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، برابر میں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے کہ میں اس کے بچے کو جانتا ہوں، بہت پیارا بچہ ہے، پورا محلے والے اس سے محبت رکھتے ہیں، میں فلاں باغ میں اسے دیکھ کے آیا ہوں. چنانچہ وہ دوڑے، صحابی جیسے سنا کہ وہ وہاں کھیل رہا ہے تو وہ دوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور فالوور سے کہا کہ ان کو روکو. ان کو روکا. روکنے کے بعد اسے کہا کہ جلدی ہے یا رسول اللہ، 3 دن سے بچہ بچھڑا ہوا ہے، مجھے خیال ہے وہ باپ سے چلا جائے گا تو وہ کہیں پھر نہ ملے، ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی. کہا تمہیں جانے سے نہیں روکتا میں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم وہاں جاؤ اور بہت سے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا. یا نبی اللہ، میں بیٹا کہتا ہوں، عرب اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ محبت سے یا بنیا کہتے ہیں، میرے لخت جگر، میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ کہتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب وہ بچے جو کھیل رہے ہوں گے جن سے تم اپنے بچے کو بلاؤ گے، ہو سکتا ہے کوئی اناتھ بچہ ہو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، تم محبت سے اپنے بچے کو بلاؤ گے تو اس کا کلیجہ جو ہے زخمی ہو جائے گا کہ کاش میرے سر پر باپ کا سایہ ہوتا. تو میرا وہ بھی مجھے اپنا بیٹا کہتا، تو اپنے بیٹے کو نام لے کر بلانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ انسانیت کی عظمت، انسانیت کا احترام خصوصاً سکھایا. ہماری اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے کہ تعلیم تو بہت ہو رہی ہے لیکن تربیت کا انحطاط ہو رہا ہے. ہم لوگ جگہ جگہ دیکھتے تھے اور اسی طرح پڑھی جاتی تھی. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آخری ایک اپلیکیشن کی درخواست کر کے، خصوصاً نوجوانوں سے. ہم لوگ پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، جگہ جگہ دیواروں پر آج بھی لکھا رہتا ہے کہ ودیارتھ آئیے اور سیوارتھ جائیے. اب یہ سیوارتھ جانے کا سسٹم ختم ہو گیا. لیکن اس دھرتی پر، اس سنسار میں صرف اسی مالک کی بادشاہت چلتی ہے، اور اس مالک کا قانون یہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، مالک اس کو چمکاتے ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور سے اس بڑی فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیہ کی اس تاریخی سرزمین میں درخواست کروں گا
کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا صرف دیش میں نام ہو، یہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں نام ہو، پوری تاریخ انسانیت کی بتاتی ہے، مانوتا کا اتحاد بتاتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی سیوا، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسرے انسانوں کے کام آئیں، آپ ودیا حاصل کریں، آگے بڑھیں، ویاپار میں بڑھیں اور اپنی بزنس کو بڑھائیں، لیکن دل میں اگر یہ نیت ہوگا وہ دیش کی، پیارے دیش کی، جو ہمارا دیش ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتھن ہے، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے اقبال نے کہا ہے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، یہ محبت بھرا دیش، اور یہاں دیش کے دیش واسیوں کی خدمت کریں گے اور سیوا کے لیے ہم پڑھیں گے، تو جتنی اس سلسلے میں نیت اچھی ہوتی چلی جائے گی اتنا زیادہ دنیا میں آپ کا نام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم و تربیت کے اس عنوان سے، اس پروگرام سے یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اپنے دل اور اپنے اندر کی مایا، اپنی مانوتا کو اس طرح بنائیں کہ ہم ایک اچھی انسان اور ایک سیوارتھی انسان بنے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ میں بہت مشکور ہوں منچ پہ بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کا، خصوصاً اپنے بھائی ظفر سریش والا کا کہ مجھے ایسی خوبصورت مجلس میں آنے کی دی اور مجھے یہ موقع دیا۔ شکریہ بہت بہت۔